یزدان نے آگے جا کر الینا کو پچھلی سیٹ پر لٹایا اور خود ڈرائیور سیٹ پر بیٹھ گیا اور تیز گاڑی چلانے لگا۔ لٹل فیری اٹھو پلیز، آنکھیں کھولو اپنی۔ یزدان نے ایک بار پھر سے اس کا گال تھپتھپایا۔ تیز ڈرائیو کر کے اگلے 15 منٹ میں یزدان کی گاڑی ہاسپٹل پہنچی۔ یزدان کی گاڑی جیسے ہاسپٹل کے سامنے رکی، یزدان جلدی سے گاڑی سے اترا اور الینا کو اپنی باہوں میں بھرا اور ہاسپٹل کے اندر بھاگنے لگا۔ ڈاکٹر کہاں ہیں؟ یزدان چیخا۔ جلدی سے ایک ڈاکٹر بھاگ کر اس کے پاس آئی اور اس کو کہا پلیز آپ اس کو سائڈ پر لٹا دیں۔ یزدان نے الینا کو سائڈ پر لٹایا اور ڈاکٹرز وارڈ میں لے کر چلے گئے۔ جیسے ہی وارڈ کا دروازہ بند ہوا، یزدان باہر پہنچ کر اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گیا۔ یزدان کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنے آپ کو کچھ کر دے۔ وہ کیسے اپنے لٹل فیری کو اتنا ٹارچر کر سکتا تھا؟ یزدان کے دل و دماغ کے بیچ ایک جنگ چھڑ چکی تھی۔ دل بازد تھا کہ محبوب ہے تمہارا، تم کیسے محبوب کو چوٹ پہنچا سکتے ہو؟ اور دماغ الگ اپنی چالیں چل رہا تھا۔ یزدان کا سر دل و دماغ کے بیچ جنگ میں بری طریقے سے درد کر رہا تھا۔ یزدان ابھی یہی سب کچھ سوچ رہا تھا کہ وارڈ سے ڈاکٹر باہر آیا اور یزدان سے کہا کہ آپ پیشنٹ کے کیا لگتے ہیں؟ یزدان نے جلدی سے کہا کہ وہ بیوی ہے میری۔ تو ڈاکٹر نے تھوڑے روڈ انداز میں کہا کہ آپ شوہر ہوتے ہوئے بھی اتنا جاہرانہ سلوک کیسے کر سکتے ہیں اس کے ساتھ؟ ڈاکٹر کا اشارہ الینا کے گردن اور دونوں ہاتھوں کی طرف تھا جہاں پہ زخموں کے نشان تھے، اور وہ نہ جانے کتنے دن سے بھوکی تھی جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اور آپ کی مسز کافی حد تک ویک بھی ہے۔ اگر دوبارہ اس طریقے سے لاپرواہی ہوئی تو ان کا نروس بریک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے اپنی طرف سے یزدان کو آگے آنے والے حالات سے آگاہ کیا۔ آپ کو اس سے کیا ہے؟ آپ سے جتنا کہا جائے اتنا کیجیے۔ میں اس کو یہاں چیک اپ کے لیے لے کر آیا تھا کہ وہ کیوں بے ہوش ہوئی۔ ہمارے پرسنل میٹر میں آپ کو بالکل بھی دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں۔ ڈاکٹر جس کا مقصد یزدان کو شرمندہ کرنا تھا، لیکن ہمارے یزدان کو بھلا کوئی شرمندہ کر سکتا ہے؟ ڈاکٹر کو اس جنونی انسان کا اندازہ اچھا نہیں لگا اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ یزدان الینا کو دیکھنے روم کے اندر داخل ہوا۔ ارے آپ اندر کیسے آ گئے؟ کیا ڈاکٹر سے آپ نے پرمیشن لی؟ روم میں ایک نرس کھڑی تھی الینا کی دیکھ بھال کے لیے۔ اس نے جیسے ہی یزدان کو دیکھا تو کہا، کیا میں یہاں کا پیون ہوں جو میں اپنی بیوی سے ملنے کے لیے اجازت لوں گا ڈاکٹر سے؟ یزدان جو پہلے ہی ڈاکٹرز کی بکواس سن کے آیا تھا، نرس کی بات سنی تو اس کی مزید تب چڑھ گئی۔ نرس تو اس کے انداز کو دیکھ کر رو گئی جو کچا چبانے کے در پر تھا۔ وہ جلدی سے اپنی جان چھڑانے کے لیے روم سے باہر چلی گئی۔ یزدان الینا کے پاس آیا اور اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں ان 5 دنوں میں آنکھیں کے نیچے ہلکے پڑ گئے تھے اور سرخ سفید رنگ زردی مائل ہو چکی تھی۔ اس کے لب پر بھی زخم تھا اور گردن پر بھی۔ یزدان کو اس کو دیکھ کر دکھ ہوا کہ اس کی لٹل فیری کی کیا حالت ہو گئی ہے، اور خود پر بہت غصہ بھی آیا۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ لیکن غلطی الینا کی بھی تھی۔ اس نے اپنے لیے رکھیل کا لفظ استعمال کیا تھا، تبھی مجھے غصہ آیا۔ دماغ نے ایک اور دلیل دی، اور پھر یہ تمہاری ماں کی قاتل کی بیٹی بھی تو ہے۔ اور یزدان کے دل و دماغ کی جنگ میں ایک بار پھر دماغ جیت گیا تھا۔ یزدان الینا کے روم سے باہر نکلا اور ڈاکٹر کے کیبن کی طرف چل دیا۔ میری بیوی کو ہوش کب آئے گا؟ ڈائریکٹ انداز میں کہا۔ ڈاکٹر نے پہلے تو اس کو گھور کر دیکھا، لیکن ڈاکٹر کو اندازہ ہوا کہ اس ڈھیڑ انسان پہ کچھ بھی اثر نہیں ہوگا، اسی لیے کہا کہ 2 گھنٹے میں ہوش آ جائے گا۔ یزدان بنا کوئی جواب دیے کیبن سے نکل گیا، الینا کے وارڈ روم میں انٹر ہوا اور اس کو اپنی باہوں میں اٹھا کر ہاسپٹل سے روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچ کر یزدان نے الینا کو اپنے روم میں لٹایا
اور ملازمہ کو آواز دے کر کہا کہ کھانے کے لیے کچھ لے کر آئیں، اور ملازمہ نے کہا جی سر میں لے کر آتی ہوں۔ یزدان نے الماری سے اپنے کپڑے لیے